رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ دو مختلف جگہوں کی دو آیتیں ہیں. پہلی آیت کا تعلق سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت سے ہے اور اگلی آیت کا تعلق سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے ہے. سورہ نحل کی آیت کا مفہومی ترجمہ: چاہے کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کر کے آئے اور ایمان کی حالت میں ہو تو ہم ایسوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کا اجر بھی بہت اچھا دیں گے. سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ: بے شک بات یہ ہے کہ اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے ڈر سے پگھل جانے والے مرد اور اللہ کے ڈر سے پگھلنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنے عزت و شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے پاک دامن مرد اور پاک دامن نیک عورتیں، اللہ کا بہت ہی کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. ان دو آیتوں میں جو گفتگو آج کے خطبے میں رکھنی ہے وہ خصوصاً مسلم امت کے اور عموماً پوری انسانی برادری کے آدھے حصے سے متعلق ہے، یعنی خواتین سے متعلق ہے. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خواتین انسانی معاشرے کا آدھا حصہ ہے، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ ہے. اور ابھی جو تحقیقات چل رہی ہے اور عام زبان پر ایک جملہ ہے کہ دنیا میں جتنے مرد ہیں اس سے زیادہ عورتیں ہیں اور جتنی عورتیں ہیں اس سے زیادہ بچے ہیں. یہ ایک عام جملہ ہے جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، چل رہا ہے.
ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے بھی میرے خیال سے 33% یا 35% ان کے لیے ریزرویشن کا بھی الاٹمنٹ کیا ہے، وہ بھی بل آیا ہے۔ اور حقوق نسواں یعنی وومن رائٹس، مہیلا ادھیکار، اس کے نام پہ بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر بھی۔ عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حق دیا جانا چاہیے، سمان اوسر ملنے چاہیے، ہر اس میں ان کو بھی آرکشن اور ریزرویشن دیا جانا چاہیے، ملنا چاہیے، مختلف باتیں چل رہی۔ آزادی نسواں کہتے ہیں اس۔ اب یہ آزادی نسواں کا جو لفظ ہے، عورتوں کی آزادی، یہ آج کے دور میں جہاں پر انٹرنیشنل جو ایشوز ہے، خاص طور پر اسلام مسلمانوں کے سامنے، اس پر ایک ایشو ہے فیمنزم، یعنی عورتوں کے لیے کام کرنے والی بہت ساری تنظیمیں، جماعتیں، ان کا ماننا، کہنا، منوانا یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حق اور ادھیکار نہیں دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان کے اس آدھے حصے کو اسلام نے اپنے پیروں کی جوتی بنایا ہے، ان کو گھروں میں سیمت کر کے رکھا ہے، قید کر کے رکھا ہے۔ یہ اسلام پر ایک طرح کا اعتراض ہے، سوال ہے۔ تو ہمارے سامنے دو باتیں ہیں مسلمانوں کے سامنے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا جواب دیں، دوسرا ان سوالات کے درمیان میں اپنا سیلف انٹروسپیکشن کرے، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے خواتین کے سلسلے میں ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا پرویژن رکھا ہے، ایز اے دین کے اعتبار سے، میں ایز اے انسٹیٹیوشن نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بہت سارے گرلز کالج ہے، ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے، ہمارے بڑے بڑے اسکولز ہیں، ہماری بڑی بڑی ادارے ہیں، ہماری بچیوں میں ججز بن رہی ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے شاید میں نے خطبے میں بھی کہا تھا کہ ایک بچی پائلٹ بنی ہے، مسلم بچی، تو اس کا یعنی اپریشیٹ کیا گیا، کیا جانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ دینی اور اخلاقی اعتبار سے خواتین کے لیے ہمارے پاس کیا سسٹم ہے بحیثیت امت ہونے کے؟ ایز اے مسلم کمیونٹی، مسلم خواتین کے لیے دینی تعلیم اور تربیت کا ہمارے پاس کیا سسٹم ہے ابھی موجودہ دور میں؟ اور قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا ایکشن پلان دیا ہے، اس پر بات کرنا ہے۔ پہلی چیز، قرآن مجید کی جو آیت میں اللہ نے بات فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ کے پاس کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عورت 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتی ہے تو اس کو عورت ہونے کی وجہ سے کم ثواب ملے گا۔ ایسا کوئی ڈسکریمنیشن اسلام میں نہیں ہے۔ 10 روپیہ اگر مرد صدقہ کرتا ہے اور 10 روپیہ عورت صدقہ کرتی ہے، دونوں کو سیم ثواب ملے گا۔ ہاں، اس ثواب میں کمی زیادتی ہوگی اس کے اخلاص اور اس کی نیت کی وجہ سے۔ اگر عورت میں اخلاص زیادہ ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا مرد کے مقابلے میں۔ مرد کے اندر اگر ریاکاری ہوگی، دکھاوا اگر ہوگا، تو اس کو 1 پیسے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔
اور اگر عورت کے اندر اخلاص مرد سے زیادہ ہے تو اس کا 10 روپے کا ثواب اللہ کے آیت کے مطابق 700 بغیر حساب، بغیر حساب کے اس کا ثواب اس کو ملے گا 10 روپے کا، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب میں کوئی کمترتا نہیں کی جائے گی، یہ آیت میں بتایا ہے۔ دوسری بات، جس طرح دین کے احکامات کی پابندی مرد پر ضروری ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح پابندی عورت پر بھی ضروری ہے۔ کچھ رعایتیں اللہ نے اس کی بایولوجیکل جو اس کی بناوٹ ہے، اس کی جو جسمانی ساخت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ رعایتیں اسپیشل دی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو چیز کھانے پینے میں مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ شراب اگر مرد کے لیے حرام ہے تو عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ اگر مرد کو نامحرم کی طرف دیکھنا منع کیا گیا ہے تو عورت کو بھی نامحرم کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں مرد پر فرض ہے تو 5 وقت کی نمازیں عورت پر بھی فرض ہے۔ رمضان کے روزے مرد پر فرض ہے تو عورت پر بھی فرض ہے۔ جنت اور جہنم کا راستہ، جنت میں جانے کے جو اعمال بتائے گئے ہیں، ان اعمال کو کرنے پر جس طرح بندہ مرد جنت کا حقدار بن سکتا ہے، ان اعمال پر عمل کر کے عورت بھی جنت کی حقدار بن سکتی ہے۔ جن عمل پر جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے، وہ کام اگر مرد کرتا ہے تو جس طرح وہ جہنم کا حقدار بنے گا، انہی کاموں کے کرنے پر عورت بھی جہنم کی حقدار بنے گی۔ جس طرح حساب و کتاب کا معاملہ مردوں کے لیے ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حساب و کتاب کا دن طے ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس طرح مردوں کو سامنے کھڑا کر کے اس کی زندگی کا حساب لے گا مردوں کی، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسپیشل ان کو کھڑا کر کے ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مرد اور عورتوں کے لیے برابر ہیں تو جس طرح مردوں کے لیے دین کو سیکھنا، جاننا، سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی دین کو سیکھنا، جاننا، عمل کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی نسل میں اس دین کو داخل کرنا ہر عورت کی مسلمان پرٹیکولر ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ قرآن نے اس سلسلے میں کیا حکم دیا؟ پہلا حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم عام طور پر اس کو علم کے سلسلے میں اس آیت کو لیتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ آپ اس میں غور کریں گے نا، آخری جو آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ہم نے انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں یہ لفظ انسان پر غور کیجئے، علم الانسان، یہاں پر علم الرجال، ہم نے مردوں کو وہ تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں کہا ہے۔ علم الانسان، ہیومن بینگ، ہم نے انسان کو وہ تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ قرآن کی پہلی آیت نے تعلیم کا حق اور ادھیکار سب کے لیے ایکول کر دیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، ریچ مین ہو پور مین ہو، امیر ہو غریب ہو، سب کے لیے تعلیم اس کا بنیادی حق ہے اور اس کا سیکھنا اس کی پرٹیکولر ڈیوٹی ہے۔ تعلیم کو کمپلسری کرنے والا ہر ایک کے لیے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ، ریلیجن اور سیکٹ، مسلک، جماعت، ذات، پات، جینڈر، ہر ایک ڈسکریمنیشن کو ختم کر کے ایجوکیشن اور تعلیم کو ہر ایک کا
بنیادی حق اور ادھیکار بتانے والا مذہب اسلام ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ اقرا کے ذریعے سے جو پڑھنے کا جو حکم دیا ہے نا، وہ صرف مردوں کو نہیں دیا ہے، صرف اپر کلاس کو نہیں دیا ہے، معاشرے اور سماج کے پرٹیکولر ایک طبقے کو نہیں کہا کہ تم پڑھو، ایوری بڈی، ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ اس کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی کل مسلم۔ مسلمان کمیونٹی کے ہر طبقے کے لیے تعلیم حاصل کرنا کمپلسری ہے۔ کون سی تعلیم؟ یہاں پر آ کر جھگڑے شروع، یہاں پر آ کے آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ بول رہے ماڈرن ایجوکیشن اس میں شامل ہے، ٹریڈیشنل ایجوکیشن اس میں شامل ہے، نہیں ہے، مذہبی تعلیم اس میں شامل ہے، دنیاوی علم اس میں شامل ہے، نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ اصل میں یہ دینی اور دنیاوی جو تقسیم کرتے ہیں نا، جو لوگ بھی کر رہے ہیں یا کر چکے، جو لوگ کر چکے کم علمی میں، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن جو موجود ہیں ہمیں اپنی اس مسٹیک کو کریکٹ کرنا پڑے گا، کریکشن کرنا ہے اس میں۔ دیکھیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کا نام دین ہے۔ میں جملہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کا نام دین ہے۔ تو دین اور دنیا الگ کیسے ہو گئی؟ مجھے کاروبار کرنا ہے، میں ایک کاروباری بندہ ہوں، تو کاروبار کس طرح کیا جائے کہ ایک طرف اس کا خود فائدہ اٹھائے، کمیونٹی کو اس کا فائدہ ہو، اور اس کاروبار کے ذریعے میں اللہ کو بھی راضی کروں، اس پورے طریقے کو سیکھنا اور اس کے مطابق کاروبار کرنے کا نام دین ہے۔ نکاح کرنا میری اپنی ذاتی ضرورت ہے، ہیومن نیڈ ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کو کس طرح سکسیسفل لے کر کے لانگ ٹرم چلا جائے، ایک دوسرے کے رائٹ اور ڈیوٹیز کیا ہے، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہے، اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہے، ان کو جاننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، تاکہ ایک بہترین معاشرہ تیار ہو، اور پھر اللہ کے سامنے ایک کامیاب جوڑے کی حیثیت سے مرد عورت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ ان تعلیمات کو ایڈاپٹ کر کے جینا، اس کا نام دین ہے۔ تو دنیا اور دین یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہم کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا، سمجھانا، اور پوری دنیا انسانت کو سمجھا بتانے کی ضرورت ہے۔ دین، ہمارا دین، دین اسلام، اور دنیا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ دنیا میں پراپر بیہیویئر کس طرح ایڈاپٹ کیا جائے، اس کا نام دین ہے۔ تو دونوں تعلیم کی بات ہو گئی۔ پہلی چیز کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا مکلف بنایا، اور دونوں کو علم حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی ہماری توجہ دلائی ہے۔ وہ قوم کبھی بھی سکسس نہیں ہو سکتی ہے جس کا ہاف پارٹ ان ایجوکیٹڈ ہو۔ میں اس کو اور سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ قوم کبھی ترقی، کامیاب، پرسکون اور آئیڈیل لائف گزار ہی نہیں سکتی ہے جس کی عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہو۔ یہ کوئی بات ہے کہ ایک کمیونٹی میں 1000 مرد ہو اور 1000 عورتیں ہوں، سپوز مان لیا جائے کہ یہ 1000 مرد 100% ایجوکیٹڈ ہو گئے اور یہ 1000 عورتیں ان ایجوکیٹڈ ہیں، یہ دونوں مل کر ایک آئیڈیل سوسائٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ امپاسبل، ناممکن ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ،
اپنے مردوں کے ساتھ عورتوں کی، میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں دینی تعلیم اور تربیت کا منظم اور معقول اور مضبوط انتظام کرنا ہمارے لیے ابھی اسی وقت اس کا عزم اور ارادہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ٹرپل طلاق کا جو بل پاس ہوا ہے، لوگوں نے ہم سے کہا، علماء سے کہا 70,000 عورتیں اسلام کے طلاق کے نظام سے مطمئن نہیں ہے۔ 70,000، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ فلاں، یہ تو اس پر جب تجزیہ کیا، ریسرچ کیا اس پہ، تو ریسرچ تو ایسا تھا وہ، بھئی کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو طلاق دے؟ کون سی عورت چاہے گی؟ نہیں چاہتی ہے، تو کہا کہ یہ ٹرپل طلاق کے اپوز میں عورت، اس کا نام کنسیڈر کریں۔ ایسے 1.5-2 لاکھ لوگوں کی، ٹھیک، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹرپل طلاق کے خلاف جن 7 عورتوں نے، کم و بیش میرے علم میں 7 ہیں، ہو سکتا ہے کم بھی ہو زیادہ بھی ہو، سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی تھی اس میں 2 باتیں تھیں۔ نمبر 1، وہ جاہل نہیں تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، ایک بات۔ دوسری بات، وہ ماڈرن ایجوکیشن میں ہائیسٹ لیول پر تھی، دینی علم ان کو، بیسک نالج بھی ان کو نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ ان ہائر ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو مسلمانوں نے اپنے گھر میں دین کے دشمن کے طور پر ان کی پرورش کی۔ میں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ یہ اگر انہوں نے کہا تھا، اگر تم نے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور تربیت کے بغیر اگر عصری اور ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھایا تو سن لو، تم اپنے گھروں میں اپنے گھروں اور اپنے دین کے دشمنوں کی پرورش کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پہ، نمازوں کے موقع پر، وہ ایک موقع ایسا تھا، وہ ایک گیدرنگ کا ٹائم تھا، وقت اور جگہ ہوتی تھی، وہ جمع ہونے کا وقت تھا، وہاں پر آپ نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان 2 جگہوں اور ان 2 موقعوں کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرویژن رکھا، انتظام کیا کہ یہاں پر آ کر بھی خواتین دین کی تعلیم اور تربیت کو سیکھیں، سمجھیں، ایڈاپٹ کریں۔ ایک مرتبہ خواتین نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، غلبنا الرجال، اللہ کے نبی اور مرد ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پہ غلبہ پا گئے۔ وہ کیسے؟ وہ آپ سے نماز میں آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، آپ کی جو مجلسیں ہوتی ہے اس میں وہ شرکت کرتے ہیں، دوسرے معاملات میں آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ تو خواتین نے غالباً حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اس کی نمائندگی کر رہی تھی، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، ہفتے کا ایک دن تم طے کرو کہ وہ دن تم یہ مدینے کی تمام عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہوں اور میں آ کر کے تم کو دین کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کروں۔ ہم کتنا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہماری بچیاں فلاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہم نے ان کے دل و دماغ میں، ان کے سینوں میں ایمان اور تقوی کی کتنی چنگاری بھری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی دل میں اللہ کا ڈر صحیح طریقے پر پیدا ہو اور وہ تنہائی میں اللہ کا نافرمان ہو۔ دیٹ از امپاسبل، ناممکن ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے تقوی اور ڈر سے بڑھ کر ہماری نسل کی حفاظت کرنے والی موجودہ دور میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنا ڈر ان کے دل میں اللہ کا پیدا ہوگا، جتنی محبت ان کے دل میں اللہ کی پیدا ہوگی، وہ اتنا زیادہ اپنی جسمانی اور اپنی روحانی حفاظت کے وہ خود مختار رہیں گے۔ معمولی واٹس ایپ پر 1-2 کلپ دیکھ کر کے ہم آگ بگولا ہو رہے ہیں، وہ 90 لڑکیاں چلی گئی، 60 واپس آ گئی،
کام پہ لگایا گیا، لڑکوں کو کام پہ لگایا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے، ارے بھائی وہ سب ایک طرف ہے، ہم پوزیٹیولی کیا انتظام کر رہے ہیں اس پر بات کیجئے۔ ہماری کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر ہم خواتین کو پورے پردے کے انتظام کے ساتھ کم از کم جمعہ کے دن تعلیم دین، میرے ایک ایک جملے کو سمجھ لیجیے، میں توڑ توڑ کے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ موجودہ دور میں تعلیم دین کے لیے، یعنی دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کی بات کو سننے سمجھنے کی نیت سے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن مسجدوں میں ان کے پردے کا، آنے جانے کا، ان کی ضروریات کا معقول انتظام کیا جا سکتا ہے، ایسی کتنی مسجدوں میں خواتین کو کم از کم جمعہ کے دن آنے لانے کا انتظام ہم نے کیا ہے؟ کتنے کا کیا ہے؟ اور واٹس ایپ پر کمنٹ کیے جا رہے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں، معاف کیجئے گا، ہمارے چوکوں کی چوراہے، ہماری بچیوں کی عزت و ناموس پر باتیں کرتے ہماری زبانیں تھک نہیں رہی ہے، لیکن پریکٹیکل بیس پر ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک دن ہفتے کا مختص کیا کہ میں آ کر تم کو تعلیم اور تربیت دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایک ایڈیشنل انتظام نہیں کر سکتے ہیں، کرنا تو چاہیے ہمیں، ہمارے ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر میں۔ میں اس سے ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ مردوں سے نظر انداز کیا جائے، لڑکوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ نہ کیا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا یہ ہوں کہ ہم دینی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ ایک مرتبہ کہا تھا، کیوں ہمارے مسجدوں میں ہماری بچیوں کی کوچنگ کلاسز نہیں چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی ہے؟ اور میں ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان مساجد کی بات کر رہا ہوں جہاں کے لیے وہ انتظام کرنا آسان ہے، کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ سر جوڑ کے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اس میں سوال آ رہا ہے مسلک کا، اس میں سوال آ رہا ہے ٹرسٹیوں کا، اس میں سوال آ رہا ہے بات کرنے والے علماء کا، اس میں سوال آ رہا ہے فائنانس کا۔ ارے یہ سب ختم کر دیجئے۔ اگر ہماری نسل، معاف کیجئے گا میں اگلا جو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ہماری نسلیں حرام کے نطفے سے اگر حاملہ ہو رہی ہے اور ہم اپنے مسلح پر اور اپنی جماعتوں کے ساتھ اور اپنے مسجد کے ٹرسٹیوں کے جھگڑوں میں اگر ملوث ہے، قیامت کے دن وہ بچہ جو حرام کے عمل سے پیدا ہوگا، ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھے گا تمہاری غفلت کا نتیجہ ہوں میں، تمہارے آپسی جھگڑوں کا نتیجہ ہوں میں، تمہاری ناک اور تمہارے تکبر کے جھگڑوں کا نتیجہ ہوں میں۔ کیا جواب ہوگا ہمارا اس وقت؟ کیا کہیں گے ہم اس وقت؟ کیا ایکسکیوز ہوگا ہمارا اس وقت؟ کیا ہم عذر پیش کریں گے اس وقت؟ ہم جھگڑ رہے تھے، ہم لڑ رہے تھے، ہمارے ٹرسٹیوں کے مسائل حد تک حل نہیں ہو چکے تھے، ہمارے مسلکی اور جماعتی جھگڑے بھی اصل میں حل نہیں ہو سکے تھے، ان جھگڑوں میں ہم کو فرصت ہی نہیں تھی کہ ہم نئی نسل کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ سر جوڑ کے بیٹھتے۔ ہم اپنی بچیوں کی عزت و ناموس کے لیے اپنے دینی اداروں کے دروازے کھول دیتے، اللہ کے گھر کے دروازوں کو کھول دیتے، اس کی ہم کو فرصت ہی نہیں تھی۔ ہمیں اپنی جماعتی جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں تھی، ہمیں تنظیمی جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں تھی، ہم اس کے وقت کیا کر سکتے؟ یاد کیجئے گا اس وقت معاملہ اللہ کے دربار میں ہوگا، آرگومنٹ کرنے والے اللہ کے رسول ہوں گے اور فیصلہ دینے والی اللہ کی ذات ہوگی۔ اس وقت تک اپیل کرنے کے لیے کوئی کورٹ نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے اب یہاں مسئلہ ہو گیا ہے تو ذرا اب اگلی کورٹ میں کیس کو دائر کیا جائے، اپیل داخل کر دی جائے، کوئی کیس نہیں ہوگا اس وقت۔ ہم کو میں نے کچھ جملے اگر سخت کہے ہیں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، میں بچیوں کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ کی کتاب کے سامنے بغیر کم و کاست بات کہہ رہا ہوں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، میں بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ سینکڑوں درجہ تجربہ کار علم والے احباب آپ میں موجود ہے،
میری گستاخی ہے آپ حضرات کے سامنے بات کرنا، لیکن جب تک ہم اس پر سر جوڑ کر عملی اقدام کے لیے کچھ کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی حل سامنے نہیں آئے گا۔ میرا یہاں سے بول کر جانا میرے لیے وبال جان ہے، اور ہم تمام کا یہاں پر ان باتوں کو سن کر اپنے گھروں کو جا کر ٹھنڈے پیٹوں پھر جا کر کے سونا، اور پھر چوراہے پر جا کر کے اپنی امت کی بدحالی کا رونا، یہ بھی ہمارے لیے وبال جان ہوگا۔ اس کے بجائے ہمیں اور آپ کو کرنا یہ ہوگا، میں اب سولوشن کی 2-3 باتیں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جو آدمی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کو آج اپنے طور پر اپنے آپ سے اللہ کو گواہ بنا کر یہ عزم اور ارادہ اور وعدہ کرنا ہوگا، اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں، اللہ سے نہیں، آپ اپنے آپ سے، کہ میں میری صلاحیت دین اور ملت کے لیے لگاؤں گا، کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی سے نکالوں گا۔ معاف کیجئے گا، اگر ہم نے دین اور ملت کے لیے اگر وقت نہیں نکالا، بہت ادب احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں یہ جملہ، ہم میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی کھا رہے، ہم بھی کھا رہے، وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہم بھی اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ان میں اگر ہم میں اور عام انسانوں میں اور مسلمانوں میں اگر کوئی امتیاز اور کوئی اگر فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین و ملت کی فکر، خود اپنے دین کی فکر بھی کرے اور اپنے سرکل کے لیے بھی دین و ملت کی فکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، خصوصاً خواتین کے سلسلے میں فی الحال مجھے بات کرنا تھا، اس لیے خواتین سے متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یہاں کے ذمہ داروں کو، اور جہاں جہاں اس طرح کے انتظامات ہیں ان تمام کو، اور جو اسباب و وسائل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ارادہ کیجئے، میں اپنی بات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مساجد میں اگلے جمعہ سے جہاں خواتین کا انتظام ہے، اپنے ساتھ اپنی خواتین کو لازمی طور پر لانے کا عزم اور ارادہ کیجئے۔ دیکھیے کیا تبدیلیاں ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارے مال خواتین کے لیے کھلے، ہمارے بازار خواتین کے لیے کھلے، ہمارا گدا خواتین کے لیے کھلا، ہمارے کالجز خواتین کے لیے کھلے، ہماری یونیورسٹیاں خواتین کے لیے کھلی۔ اگر بند ہے تو اللہ کا گھر اللہ کی بندیوں کے لیے بند ہے۔ میں پھر بات کو دہرا رہا ہوں، میں ہر مسجد کے بارے میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں یہ انتظام ہو سکتا ہے اور جہاں ہے، اب میرا ذرا کڑوا سوال ہے، جہاں انتظام ہیں وہاں پر کتنے مرد ہیں جو اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں؟ یہ ایک کڑوا سوال ہے۔ بولے ہم آ رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ معاف کیجئے گا اگلا جو جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم کو جانے کے بعد فوراً گرم گرم دالچا کھانا چاہیے۔ وہ کیسے ملے؟ معاف کیجئے گا اگر میں نے تھوڑا سخت کہا ہو، لائیے انشاءاللہ، کیوں اللہ کی کتاب میں وہ طاقت ہے۔ ہم زندگی 10 سال جو جملے بولیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی ایک آیت کا وہ اثر ہوگا، خدا کی قسم۔ ہم نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری بیوی اتنی فرما بردار بن سکتی ہے، میری بچی اتنی متقیہ بن سکتی ہے، میری والدہ اس طرح زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، آئے گی۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے عمر کو بدل دیا، یہ وہ قرآن ہے جس نے خالد بن ولید کو بدل دیا، یہ وہ قرآن ہے جس نے 1.25 لاکھ صحابہ کی وہ جماعت تیار کی۔ خدا کی قسم اس جماعت کی طرح نہ دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوا، نہ آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی ماں ویسا ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ وہ تمام کی تمام صحابہ کی جماعت اس کتاب کی تربیت کی بدولت بنے ہیں، اور اس کتاب کی تعلیم کے لیے اگر ہم خواتین کو اگر انشاءاللہ اگر جہاں جہاں انتظامات ہیں وہاں لانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں، محلوں میں، معاشرے میں، سماج میں بہتر تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے لائیں گے۔ ہم تو کوشش کرنے کے مکلف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے۔ ہم کوشش کریں انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے، خصوصاً اپنی ماں بہنوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام اور جو کچھ اس کی شکلیں ہو سکتی ہے وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔